کہتے ہیں کہ دنیا پر ایک اندیکھا نظام حکمرانی کر رہا ہے اور سب کچھ اسی نظام کی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی اس کو الومناتی قرار دیتا ہے, کوئی دجالی سسٹم قرار دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل پوری دنیا کے نظام کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, کہیں امریکہ کو اس دنیا کے نظام کے پیچھے بیٹھا ہوا قرار دیتے ہیں, کئی لوگ انگریز کی طرف دیکھتے ہیں, یعنی لندن انگلینڈ کی طرف کے وہ لوگ آج بھی دنیا کے نظام کے پیچھے بیٹھے ہیں. یعنی جتنے منہ اتنی باتیں, لیکن اصل میں یہ دنیا کے پیچھے بیٹھا ہوا نظام کون سا ہے اور کون سا ایسا نظام ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اسی والے سے بات کرنے کے لیے میں نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. مفکر ہیں, دانشور ہیں, ریسرچر ہیں, اسکالر ہیں, وحید عباسی صاحب. کیسے ہیں واجد صاحب؟ الحمدللہ. اچھا, ہم بات کریں نظام پر کہ دنیا کو ایک نظام نے گھیرا ہوا ہے, لیکن اس نظام کی حقیقت کیا واقعی کسی نظام نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے, اور اگر ایسا کوئی نظام ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا ملک صاحب, دنیا میں ہمیشہ نظام ہی حکمرانی کرتے آئے ہیں. یہ آج کا نہیں ہے بلکہ ابتدا سے ہی ایک نظام دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے. نظام کو چلانے والے مختلف لوگ رہے ہیں. اب یہ نظام بنے کیسے؟ جب آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے تو اللہ نے ایک نظام نازل کیا. اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس نظام کو فالو کرتے رہے اور لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ یہ نظام آپ کے لیے سب سے زیادہ یہ سود مند نظام ہے, یعنی جو اللہ کا نظام جو اللہ کا نظام ہے. اور اس نظام کی آگے تکمیل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لیکن انسان کے اندر چونکہ جو اللہ نے عقل و شعور رکھا اور انسان کو جو اختیار دیا, تو انسان اپنے اس عقل و شعور کی بنا کے اوپر وہ خود سے بھی نظام ترتیب دیتے رہے. لیکن انسانوں نے جو نظام ترتیب دیے انہوں نے کس کس چیز کو سامنے رکھ کے دیے؟ اب جاگیرداری نظام ہے تو اللہ کی زمین کے اوپر, ایک بڑی زمین کے اوپر قبضہ کر کے وہاں لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر ایک جاگیرداری نظام تشکیل دے دیا. اسی طرح سرمایہ داری نظام, سرمایہ کے بل کے اوپر لوگ اوپر آئے اور انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا اور ایک سرمایہ داری نظام تشکیل دے دیا. اسی طرح پھر دنیا میں بڑے دانشور بھی ابھرتے رہے, جس طرح یونانی تہذیب ابھری اور کئی تہذیبیں دنیا میں ابھری, رومن. تو ان لوگوں کے بھی جو انٹلیکچوئل لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے اپنی طرف سے کوشش کی کہ انسان کے فائدے کے لیے نظام بنایا جائے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے نظام بنائے اس میں کہیں نہ کہیں خرابی رہی. اب رہی بات آج کے دور میں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ کیپٹلزم کا نظام جس نے پوری دنیا کو گھیر لیا ہے, یہ پچھلے 100 سال سے تقریباً پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے اوپر رائج ہے. اب ہم اگر اس کی دیکھیں تو ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے اس کو دیکھنے کا کہ اس نے انسانیت کو کتنا فائدہ دیا. تو جب ہم آج آ کے اس کا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو ماپنے کے لیے جب ہم پیمانہ مقرر کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ پٹ ہمیں کیا نظر آتی ہے. اب پہلی چیز, آج دنیا میں سب سے زیادہ جو انڈسٹری ترقی کر رہی ہے وہ اسلحے کی انڈسٹری ہے. اور اسلحے کی انڈسٹری کا مطلب ہے کہ جنگیں, یعنی اس نظام کی جو پہلی آؤٹ پٹ ہے وہ ہے جنگیں, لوگ آپس میں لڑیں. اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آج انڈسٹری دنیا میں ترقی کر رہی ہے وہ ہے میڈیسن کی انڈسٹری. اور میڈیسن کا مطلب ہے بیماری. تو اس کا مطلب ہے اس نظام نے جو دوسری چیز دی وہ دنیا کو بیماری دی. اور تیسرے نمبر پہ جو انڈسٹری آج دنیا میں ترقی کر رہی ہے وہ ہے نشے کی انڈسٹری, الکوہل کی انڈسٹری. اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں بے سکونی آ گئی ہے, لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ اس نشے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہے آج کے نظام کی آؤٹ پٹ. اچھا, اس نظام نے یہ 3 آگے سسٹمز بنائے, لیکن اس نظام کے پیچھے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس نظام کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, کون یہ نظام بناتا ہے اور پھر آگے چلاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا؟ اچھا چلے, نظام بنانے کے حوالے سے اس پہ بعد میں آتے ہیں. اب نظام کی بنیاد کیسے ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے؟
نظام کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں. ایک وہ مقام، وہ ملک، وہ جگہ جہاں سے بیٹھ کے وہ نظام ہینڈل ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہے اتھارٹی، جس سے رہنمائی لے کے نظام تشکیل دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے اس نظام کو چلانے کے لیے نظام معیشت. اب اگر ہم آج کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں جو نظام دنیا میں چل رہا ہے، تو اس کی جو مرکز ہے وہ واشنگٹن کو بنایا گیا. جو اس کی اتھارٹی مقرر کی گئی وہ جمہوریت ہے. اب جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ انسانوں کی اکثریت اتھارٹی ہے. اب انسانوں کی اکثریت جو چاہے وہ انسانوں کو دے دو. جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کرے انسانوں کی اکثریت تو وہ ان کو قانون سازی کر کے تو ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو. اور نظام معیشت، اس نظام نے جو تشکیل دیا اس کی بنیاد رکھی سود کے اوپر. اب اس کے بالمقابل جو اللہ کا نظام ہے، دین اسلام کا جو نظام ہے، اس نے مقرر کیا تھا مرکز خانہ کعبہ کو. خانہ کعبہ اس نظام کا مرکز تھا. اب اس کی جو اتھارٹی مقرر کی گئی تھی وہ تھی اللہ. اللہ نے وہ اتھارٹی کسی کے حوالے نہیں کی اور اس ساری اتھارٹی کو قرآن کے اندر بیان کر دیا. اچھا، تیسری چیز جو انتہائی غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہوئی کہ اللہ نے کوئی نظام معیشت نہیں اتارا. صرف ایک شرط رکھی اللہ نے کہ ہر دور میں چونکہ نظام معیشت کے تقاضے بدلتے ہیں، اتھارٹی کے تقاضے کبھی بھی نہیں بدلتے. اب ہر دور میں نظام معیشت کے تقاضے بدلتے ہیں تو اللہ نے ایک شرط لگائی کہ آپ اس دور کے ماہرین معاشیات بیٹھ کے نظام تشکیل دیں، نظام معیشت اس دور کے تقاضوں کے مطابق، لیکن وہ سود سے پاک ہونا چاہیے. اب آج کے دور میں چاہے مسلم ہیں یا غیر مسلم، ان سب کو ماہرین معاشیات کو پتہ ہے کہ سود کیا ہے اور غیر سودی کیا ہے. اس کے باوجود آج کے نظام کو سود کے اوپر اس کو کھڑا کیا گیا. اب اس سے قباحتیں کیا پیدا ہوئی؟ اب جب اس نظام کو تشکیل دیا گیا تو اس کی بنیادوں میں سب سے پہلے نظام چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے امن کی. جب تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا، جب تک معاشرے ترقی نہیں کرتے. اور امن تب قائم ہوتا ہے جب اس معاشرے میں عدل قائم کیا جاتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. لیکن قرآن اتھارٹی کو جب بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کی اتھارٹی کسی اور سے رہنمائی لی جائے تو قرآن اس کو شرک کرتا ہے. اللہ کا نظام اور اس کے مقابلے میں جو سرمایہ داری نظام. اب سرمایہ داری نظام نے اپنی بنیاد رکھی عدل، مساوات. یہ 2 چیزیں اللہ کے نظام سے لی گئیں اور اسی کی بنا کے اوپر ان کے معاشرے نے ترقی کی. لیکن اس میں 2 چیزیں جو ڈالی گئیں، سود اور فحاشی. انسانیت کو یہ جو 2 چیزیں تھیں، ان 2 چیزوں نے اس نظام کے اندر خرابیاں پیدا کی. اب سود نے کیا خرابیاں پیدا کی؟ سودی نظام کی وجہ سے طبقاتی تقسیم ہوتی ہے. انسانوں کے اندر جو طبقاتی تقسیم آتی ہے یہ سودی نظام کے باعث آتی ہے. خود غرضی پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کا ایک چھوٹا طبقہ ایک بڑے طبقے کا استحصال شروع کر دیتا ہے. چونکہ سرمایہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور بڑی تعداد وہ اس سے جب محروم ہو جاتی ہے تو وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے وہ حکمران بھی بن جاتا ہے، وہ حاکم بھی بن جاتا ہے اور ساری اس کے تسلط میں آ جاتی ہے. تو اس سے قباحتیں پیدا ہوئیں. اور جو فحاشی کا سسٹم اس نظام نے دیا اس کی وجہ سے خاندانی نظام برباد ہو گیا. اب اسی کے مقابلے میں جو اللہ کا نظام ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نظام عدل اور مساوات، یہ 2 جو آج اس میں بھی موجود ہیں، قانون کی حکمرانی، مساوات اور عدل، لیکن ساتھ ہی احترام آدمیت اور اس کے بعد محبت اور پاکیزگی کا ایک نظام دیتا ہے. اور اس پاکیزگی کے نظام کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو خاندانی نظام ہے وہ پھیلتا پھولتا ہے. ٹھیک. اب اسی بنا کے اوپر اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے نظام کی آخری جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جو پاکیزہ ہو سب سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. ویسے آج ہم نے بات کی
نظام کے اوپر کہ پوری دنیا کو تسلط میں لینے کے لیے کون سا نظام کام کرے اور وہ نظام کام کیسے کرتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں اور وہ اس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے چشم کشا حقائق ہیں جو اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اگلے پروگرام کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.